بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے خلاف پاکستانی عدالت سیشن کورٹ کی طرف سے جج ہمایوں دلاور کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی۔ سیاست پر بحث کرنا اور ان امور کو ڈسکس کرنا میری دلچسپی کا موضوع کبھی بھی نہیں رہا ہے، اور نہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا واقعہ سامنے آیا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اصولی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ یہ بات سب پر آیا ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت بہت مقبول شخصیت ہے، بہت سارے نوجوان اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں بھی، بالخصوص اوورسیز پاکستانی جو ہمارے مسافر بھائی باہر رہتے ہیں وہ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تقریباً ان کو مسیحا سمجھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ عالم عرب میں عرب لوگ ان سے محبت کرتا ہے، اسی طرح دیگر ممالک کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اور بڑی شہرت رکھنے والی شخصیت ہے، بہت پہلے سے وہ معروف اور مشہور شخصیت ہے، اس لیے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو سامنے آیا۔ لیکن ایک شخصیت کی شہرت یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ جو بھی اقدام کرے، جو بھی فیصلہ کرے وہ صحیح اور درست سمجھا جائے گا۔ بہرحال انسان ہے، وہ کبھی ٹھیک فیصلہ کرے گا، کبھی غلط فیصلہ کرے گا۔ میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، ان کی نیت سے میں خبردار نہیں ہوں، اور نہ میں اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کی نیت جو بھی ہو، پاکستان کی تعمیر کے لیے ہو تو بہت بڑی بات ہے، اگر تخریب کے لیے ہے تو پھر بہت افسوس کی بات ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہو، یہ دنیا یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ کبھی بھی کسی بندے کو بھی یہ معلوم نہیں اور نہ معلوم ہو سکے گا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، جو کوشش اور جدوجہد کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا نتیجہ میرے موافق آئے گا یا نتیجہ میرے مخالف آئے گا، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ خان صاحب کی نیت کیا تھی، اس کا عمل کیا تھا، وہ سب کے سامنے ہے۔ ان کے اندر جو سوچ ہے وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ میرے خلاف نتیجہ آئے گا یا میرے موافق نتیجہ آئے گا، اس طرح دیگر یہ سیاسی لیڈران جتنے بھی ہیں پاکستان میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ جتنے واقعات اور حوادث رونما ہوتے جا رہے ہیں، ایک مفکر انسان، سوچ سمجھ رکھنے والے انسان، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ ہمارے پاکستان میں جب وجود میں آیا ہے، اس سے لے کر آج تک بہت سارے واقعات سامنے آئے۔ اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھیں کتنی طاقتور ادارہ ہے، کتنی طاقت رکھنے والا ادارہ ہے، لیکن وہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو جب وہ دوسروں کو کریش کرنے کی سوچ رکھتا ہے تو اس میں وہ نتیجتاً ناکام ہوتا ہے۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی جو سوچ تھی، انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کو ختم کروں گا، صرف میں ہی یک تنہا رہوں گا، تو وہ بھی ناکام ہوا۔ اسی طرح خان صاحب سے بہت بڑی امیدیں تھیں، لیکن بعض مسائل انہوں نے جذبات کے تحت کیے، اداروں نے ان کو اس طرح سامنے لایا کہ آپ جو قدم آپ اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو، اپوزیشن کو ختم کروں گا، ان کے خلاف میں کارروائی کروں گا، اس کو سیاست سے آؤٹ کروں گا،
لیکن وہ بھی چونکہ مخالف ہیں، وہ بھی زندگی رکھنے والے ہیں، وہ بھی یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم بھی جئیں، تو انہوں نے بھی کوشش شروع کی، اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر دیا، ان کے مطالبات مان لیے، خان صاحب کو جو ہے وہ گرا دیا۔ ہمارے سامنے مصر کے ڈاکٹر محمد مرسی مرحوم ہیں، جو سب کے ہاں بہت اچھی شخصیت کے حامل تھے اور ایک اسلامی ذہن رکھنے والی شخصیت، لیکن جب وہ برسر اقتدار آیا، مصر کے صدر بن گئے، تو وہ کچھ ایسے فیصلے بن بیٹھے کہ اس کے نتیجے میں وہ اقتدار سے وہ خارج کر دیا گیا اور نتیجتاً اس کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح تو یہ اردوغان کو ہم دیں گے، ڈاکٹر مہاتیر محمد کو دیکھیں، انہوں نے کس حکمت کے ساتھ ملک کو چلایا، اب تک جو ہے وہ ملک چل رہا ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی چلا رہے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب کا جو رویہ اور طرز سیاست ہے، میں اس سے کبھی متاثر نہیں ہوا ہوں، اس لیے کہ یہ پرتشدد سوچ ہے، اور یہی تشدد کا نظریہ، مخالف کو ختم کرنے کا نظریہ، یہ تو کچھ دیر کے لیے کامیاب ہو سکے گا، لیکن آخر دم وہ نتیجتاً وہ ناکامی کا سامنا کرے گا۔ بہرحال انسان میں غفلت جو ہے وہ رچی بسی ہے، انسان کے اندر غفلت کی جو صفت ہے وہ موجود ہے بتمام و کمال۔ انسان وہ ہے، کامل انسان وہ ہے، صحیح درست انسان وہ ہے کہ وہ اس غفلت کے حجابات کو اپنے آپ سے ان سے نکل جائے اور آگے کی طرف بڑھ جائے اور کچھ مثبت اقدامات کر لے۔ تو بہت بہترین موقع تھا جناب عمران خان صاحب کو، لیکن وہ موقع ان سے ضائع ہوا۔ اب پتہ نہیں، معلوم نہیں یہ کیسی سیاست ہے کہ خان صاحب دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن آپ سب حضرات یہ ذہن بنا لیں کہ جو بھی شخصیت ہو، آپ اس پر اندھا اعتماد کبھی نہ کریں، ان کی صحیح باتوں کو آپ صحیح سمجھیں اور غلط باتوں کو آپ غلط سمجھیں، اس کو مسترد کر دیں، لیکن طریقے کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس مشن میں ناکام ہو جائے اور آپ تشدد کی راہ پر آ جائیں، کیونکہ یہ دنیا بدل چکی ہے، وہ پرتشدد دنیا نہیں رہی۔ پچھلی دنیا وہ فتوحات کی دنیا تھی، وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے تھے، فتح کرتے تھے۔ آج جمہوریت ہے، نظام بدل چکے، گلوبل ولیج ہے۔ آج سب سے مؤثر احتجاج وہی سمجھا جاتا ہے جو پرامن ہو، جس طرح یورپی ممالک میں وہ احتجاج جو ہے وہ مروج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سوچ، صحیح فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔